اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی بیسک گرامر کے حوالے سے ہم نے کل جو بنیادی چیزیں پڑھی تھی، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ حروف تہجی اور حرکات کے ملنے سے حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ وجود میں آتا ہے، اور لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک با معنی اور ایک بے معنی۔ با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اور کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم نام کو کہتے ہیں، کسی چیز کا نام، کسی جگہ کا نام، کسی کا خاص نام یا اسماء صفات اسی میں آتے ہیں، جیسے خالد ہے، طیب ہے، جمیل ہے، یہ سب، کتاب ہے، قلم ہے۔ فعل کسی کام کو کہتے ہیں جس میں کوئی زمانہ پایا جائے، ماضی، حال یا مستقبل میں سے کوئی بھی زمانہ پایا جائے، جیسے ہم کہیں گے اس نے کھانا کھایا، تو یہ کھایا ماضی کی بات ہے، جیسے قرأ اس نے پڑھا، یقرأ وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا، تو یہ فعل ہے۔ ایسے حرف من، الا، علی وغیرہ، ان کے معنی تب تک سمجھ میں نہیں آتے جب تک اس کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہ جوڑا جائے۔ اب اسم سے ہم شروع کریں گے۔ اسم کو اگر ہم نے ترکیب میں یا کسی جملے میں استعمال کرنا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں چار چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا۔ اس کا اعراب پتہ ہونا چاہیے، یعنی کیا یہ اعراب کا مطلب حرکات نہیں ہے، اعراب کا مطلب ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے، کہ رفع میں ہے، یہ اسم یا نصب میں ہے یا جر میں ہے۔ اس کا جنس پتہ ہونا چاہیے، کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اس کا عدد پتہ ہونا چاہیے، کہ واحد ہے، مثنی ہے یا جمع ہے۔ اور اس کی وسعت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، کیپیسٹی، یعنی یہ معرفہ ہے یا نکرہ، کامن ناؤن ہے یا پراپر ناؤن ہے۔ آج ہم اسم کے جنڈر کے بارے میں پڑھیں گے، کیسے ہم پہچانیں گے کہ یہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مذکر ہے، ایک مؤنث ہے۔ مؤنث کی دو قسمیں ہیں، ایک مؤنث حقیقی ہے اور ایک مؤنث غیر حقیقی ہے۔ اصل میں ہمیں مؤنث ہی کو سمجھنا ہے، کیونکہ جو مؤنث نہیں ہوگا وہ پھر مذکر ہی ہوگا، تو اس لیے بنیادی چیز ہمیں یہی ہے کہ ہم مؤنث کو اچھے سے سمجھ جائیں۔ حقیقی مؤنث جو ہے اس کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے، وہ مؤنث جس کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود ہو، جیسے امن۔ تو امن کا ہم دیکھیں گے، مذکر ہمیں معلوم ہے ابن، اور یہاں پر اختن بہن، اخن اس کا آ گیا، امراتن عورت، اس کا رجلن آ گیا، ایسے بنتن لڑکی، اس کا ولدن۔ تو یہ وہ مؤنث ہیں جن کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی مذکر موجود ہوتا ہے، ہر زبان میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ سیم ہر زبان میں ایسے رہیں گے۔ لیکن جو غیر حقیقی مؤنث ہے اس میں ہر زبان میں اختلاف پایا جائے گا۔ دیکھیے اس کی دو قسمیں، ایک مؤنث علامتی یا قیاسی کہیے، اور ایک مؤنث سمائی۔ مؤنث علامتی یا قیاسی کا مطلب ہے جس میں کوئی علامت پائی جائے، جیسے یہاں پر گولتا، جیسے یہاں پہ الف حمزہ، جیسے یہاں پر الف اور یا، تو یہ ان علامات کی وجہ سے مؤنث پہچانا جاتا ہے۔ اور مؤنث سمائی کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے۔ مؤنث علامتی کی تین علامات ہیں، گولتا کو تائے مربوطہ کہا جاتا ہے، الف حمزہ کو الف ممدودہ کہتے ہیں، اور الف یا کو الف مکسورہ کہا جاتا ہے۔ یہ تین علامات اگر کسی اسم کے آخر پہ ہیں تو وہ مؤنث ہے۔ ایکسیپشنز ہر چیز میں ہوتی ہیں، لیکن پہلے ہم یہی دھیان رکھیں۔ مؤنث سمائی کے کچھ گروپس ہیں، جیسے ہواؤں کے نام مؤنث ہیں، شراب کے نام مؤنث بولے جاتے ہیں، عربی میں آگ کے نام مؤنث بولے جاتے ہیں، آگ کے نام، جہنم کے نام، شہروں اور ملکوں کے نام مؤنث بولے جاتے ہیں، جسم کے واضح جو جوڑوں کی صورت میں ہیں وہ مؤنث بولے جاتے ہیں، اور کچھ متفرق اسماء ہیں، تھوڑا تفصیل سے ان کو دیکھیں۔ جنس کے اعتبار سے ہر اسم کو، ہر غیر حقیقی جنس کو مذکر ہی سمجھا جائے گا جب تک کہ اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ عربی میں مذکر کے لیے کوئی خاص علامت نہیں ہے۔ مؤنث کے لیے جو علامات ہیں ان کو دیکھیے۔ مؤنث علامتی میں گولتا، یہاں دیکھ رہے ہیں آپ، ان علامات سے ان کو دیکھا جاتا ہے کہ اسم کے آخر پہ گولتا ہے تو یہ مؤنث ہے۔ اور مؤنث بنانے کا طریقہ بھی یہی ہے، جیسے کسی صفت کو آپ نے مؤنث بنانا ہے تو اس کے آخر پہ آپ زبر لگا کر آگے گولتا کا اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے عابد، عابدتن، عالم، عالمتن، مومن، مومنتن، مسلم، مسلمتن۔ اسم کے آخر پہ الف حمزہ ہو
اس کو الف ممدودہ کہا جاتا ہے، جیسے بیضاء، حمراء، صفراء، عمیاء، یہ سب مؤنث ہیں۔ اور اس کے آخر پہ اگر الف اور یا ہو، الف مکسورہ، تو یہ بھی جیسے صغریٰ، کبریٰ، حسنیٰ، اولیٰ۔ ایسے ہی اب میں مثال کے طور پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک ہمارے پاس ایک اسم ہے، غیر حقیقی جنس ہے، وہ ہم نے دیکھنا ہے مذکر بولا جاتا ہے عربی میں یا مؤنث۔ اس کے لیے ہم کیا کریں گے، ہم اس کو ان تمام فارمولوں سے گزاریں گے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس ہے کتاب، کتابن ہے، کتابن۔ اب یہ مذکر ہے کہ مؤنث؟ پہلے دیکھیے اس پہ گولتا ہے آخر میں، نہیں ہے۔ الف ممدودہ ہے، نہیں ہے۔ الف مکسورہ ہے، نہیں ہے۔ پھر مؤنث سمائی سے اب اس کو چیک کرنا پڑے گا۔ مؤنث سمائی کا کوئی اصول ہے نہیں، ہم سن کر معلوم کرتے ہیں۔ اب اس کے جو گروپس ہیں ان میں دیکھیے، ہواؤں کے نام ریحن، سرسرن، صاحبن، بادن، سمومن۔ قبائل کے نام چلے یہ آگ کے نام یا دوزخ کے نام، نارن، جہنم، سقر، سعیر وغیرہ۔ شہروں اور ملکوں کے نام، شرابوں کے نام۔ اور انسانی جسم کے وہ اعضاء جو جوڑوں کی صورت میں ہے، جیسے یدن، رجلن، اذن، قدم، عین۔ اور کچھ متفرق اسماء جیسے ارض، سماء، شمس، حرب، ریح، دار، نار، نفس، سبیل۔ یہ تو بس یاد ہی کرنے ہیں، ان کا کوئی فارمولا ہی نہیں ہے۔ اور آگے جتنے ہم اسماء پڑھیں گے ان میں ہم آگے سین لکھتے جائیں گے کہ یہ مؤنث سمائی ہے، تو ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب کتابن نہ تو مؤنث سمائی کے کسی گروپ میں سے ہے، نہ ہی مؤنث علامتی میں سے، اس لیے کتابن کیا ہے، مذکر ہے۔ تو ایسے آپ کے سامنے یہاں پر ہوم ورک کے لیے تمرین دی ہے، جیسے مسجدن ہے۔ اب اس کا آپ نے لکھنا ہے یہ مذکر ہے کہ مؤنث۔ کیسے لکھیں گے؟ کیا اس کے آخر پہ گولتا ہے؟ مؤنث حقیقی میں سے تو ہے نہیں مسجد، اچھا گولتا بھی نہیں ہے، الف حمزہ بھی نہیں ہے، الف یا بھی نہیں ہے، پھر ہواؤں کے نام میں سے بھی نہیں ہے، شراب کے نام میں سے بھی نہیں ہے، آگ کے نام میں سے بھی نہیں ہے، اور شہروں اور ملکوں کے نام میں سے بھی نہیں ہے، پھر جسم کے ان اعضاء میں سے بھی نہیں ہے جو جوڑوں کی صورت میں ہے، متفرق اسماء میں نہیں، اس میں بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ مذکر ہے۔ تو ایسے آپ نے ان تمام کو دیکھنا ہے اور یہاں لکھنا ہے آگے کون سا مذکر ہے۔ اور یہاں پر آپ کے سامنے مذکر دیے ہیں، آپ نے مؤنث ان کا لکھنا ہے، جیسے رجلن آپ نے لکھنا ہے امرأۃ، ولد، بنت، معلم، معلمۃ۔ باقی آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ کے سامنے کچھ اسماء رکھتے ہیں جو مؤنث بھی ہیں اور مذکر بھی۔ اس میں سے جو مؤنث سمائی ہیں ان کے سامنے سین بنا ہوا ہے، تاکہ آپ انہیں یاد کر لیں۔ تو یہ ایک وکیبلری کی صورت میں آپ کے سامنے دیا جا رہا ہے تاکہ یہ ہمیں آگے عربی پڑھنے میں مدد دے، اس سے ملے۔ اخن بھائی، اختن بہن، فاسقن بدکار، کبیہن برا بدصورت، دارن گھر، یہ سمائی مؤنث میں سے ہے، کبیرن بڑا، صغیرن چھوٹا، حاذا یہ، صادقن سچا، کاذبن جھوٹا، مطمئن اطمینان والا، اللجنہ جو کہ، اللتی جو کہ، طویل لمبا، ہذہ یہ، حلوٌ میٹھا، جیدن عمدہ، اور جہنم ہو گیا دوزخ، یہ غیر منصرف بھی ہے اور مؤنث سمائی میں سے بھی ہے۔ غیر منصرف ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، اس میں آپ مت جائیے، مؤنث سمائی۔ عریسن دولہا، عروسن دلہن، شدیدن سخت، سوقن بازار، دیکھیں سین مؤنث سمائی میں سے، سوقن بھی مؤنث سمائی میں سے، کثیرن چھوٹا، کوتا، پاکستان مؤنث سمائی میں سے، شہروں اور ملکوں کے نام میں سے، عینن جسم کے ان اعضاء میں سے جو جوڑوں کی صورت میں ہے، مؤنث سمائی میں سے، آنکھ، چشمہ یا کنواں، نجارن بڑھئی، خبازن نان بائی۔ یہ آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں میں، ان کو آپ پڑھیے۔ دیکھیے اس میں ایک غلطی ہے، یہاں پہ الصبورۃ ہے، الصبورۃن نہیں ہوتا ہے، کیونکہ گولتا یہ سوری الف لام کے ساتھ تنوین نہیں آتی ہے۔ تو ان کے معنی آپ ڈھونڈیے، ان کے معنی آپ لکھیے اور ان کی عربی لکھیے۔ چاند، القمر ستارہ، النجم سورج، الشمس آسمان، السماء زمین، الارض بادل، ہے نا، اس طرح سے یہ سب آپ لکھیے۔ تو یہاں پر آج کی کلاس کا اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔